اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ ہود کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے سوائے ایک آیت کے کہ جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ باقی مفسرین شارحین کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ٹوٹل 124 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ ہود میں تقریباً 18 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، مثلا خدا کا رازق ہونا، زمین و آسمان کا 6 دنوں میں خلق ہونا، انسانی حالت، حضرت رسول خدا کی فرمائش، ظالموں پر خدا کی لعنت، مومن و کافر کی تشبیہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور حضرت نوح کے بیٹے کینان کی غرقابی یعنی غرق ہونے کا واقعہ، حضرت ہود کا قصہ، حضرت صالح کا قصہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، توبہ و استغفار کے فوائد، قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے، نماز پنجگانہ کے 3 اوقات جو کہ 5 نمازوں کا تذکرہ 3 اوقات میں ہے، ایک سورہ مبارکہ ہود میں ہے اور ایک اور سورہ میں ہے۔ ظالم کی مدد بھی ظلم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام غفار تھا۔ یہ تقریباً 17 سے 18 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جہاں ہم اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ سورے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے جلد بوڑھا کر دیا۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا کہ ان صورتوں میں جو قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن جو عذاب کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ سے میرے چہرے کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ اور یہاں تک ایک اور سورہ اس میں ایک اور فضیلت ملتی ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ ہود کو پڑھے گا اسے حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جن لوگوں نے تصدیق کی یا تکذیب کی، یعنی جو ان کے امتی تھے، ٹوٹل جو ان کے امتی تھے، اس سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب اس شخص کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا جو سورہ مبارکہ ہود کی تلاوت کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ ہود کو جمعے کے روز پڑھے گا وہ بروز محشر گروہ انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا، یعنی وہ اکیلا بھی نہیں ہوگا، پریشان بھی نہیں ہوگا، تنہا نہیں ہوگا، یعنی وہ گروہ جو انبیاء کا گروہ بروز محشر آئے گا اور شان و شوکت سے آئے گا، اسی گروہ میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جو دنیا میں سورہ ہود کی تلاوت کرتا رہا ہوگا۔ پھر فرماتے اس کے اعمال نامہ میں کوئی لغزش نہیں ہوگی۔ جہاں ہم عملیات کی طرف آتے ہیں وہاں 3 سے 4 نقطے بیان کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس صورت کے عملیات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی 13 مرتبہ سورہ مبارکہ ہود کو پڑھے، جتنی بھی مشکل ہو، آل محمد کی وسیلہ سے دعا مانگے، مشکل کشا کے وسیلے سے دعا مانگے، پروردگار عالم اس کی مشکل آسان فرما دے گا۔ پھر آگے ایک جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا کے سامنے انتہائی طاقتور رہوں تو فرماتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ ہود کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر فرماتے اپنے پاس رکھے، جو شخص بھی اسے دیکھے گا وہ اس سے مغلوب ہو جائے گا، یعنی جو شخص اسے دیکھے گا سامنے والے تلاوت والے نہیں بلکہ جس نے رکھا ہوا ہے، جس نے اپنے پاس سورہ ہود کو ہرن کی جھلی پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اس شخص کا روب سامنے والے شخص کے اوپر چھا جائے گا، ہیبت چھا جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں اس نقش کے ساتھ، اس کا نقش بھی ہم آخر میں وہ درج کریں گے۔ اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، عملیات بیان کر رہے ہیں، تو ان عملیات میں ایک ہم ڈوبنے کی دعا بھی آج ایڈ کر رہے ہیں جو معصومین علیہ السلام سے آئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص کہیں سمندری سفر پہ روانہ ہو، دریائی سفر پہ روانہ ہو، کشتی میں سفر کر رہا ہو، اگر یہ دعا پڑھ کے جائے تو وہ محفوظ ہوگا، مامون ہوگا، وہ غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم، بسم اللہ الملک القوی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ
والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ کے سفر کرے گا تو وہ سمندری سفر سے یا پانی میں غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔